نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون اچھا کہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مال سے کیا مراد ہے، کہ صرف یہی مال مراد ہے کہ کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطا فرمائی ہے، علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے تو وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے، اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضے میں داخل ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے دے، ان کی رہنمائی کرے۔ کسی کو رب تعالیٰ نے قوت بدنی عطا فرمائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے اور ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ اچھا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے عطا فرماتے ہیں۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بولتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر نازل کی گئی ہے جو آج آپ سے پہلے ہے، اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ایمان مفصل میں تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے آنا ہوتا تو فرماتے کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہوتی، وہی آنی ہوتی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے، جیسا کہ یہ قادیانی بغیرت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہی، اور مرزا غلام احمد کنجر بغیرت قسم کا آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے من بعد کا، کہ آپ کے بعد جو کتابیں نازل کی جائے گی، آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی تم ایمان لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ تو مطلب کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بے غیرت قسم کا آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، متقیوں کی چھٹی صفت، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے پس تحقیق اس کی قیامت قائم ہو ہی جاتی ہے۔ جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے کے بعد دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی، بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ مرنے والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ مرنے والوں کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جو مدد کرنے والے فرشتے ہوتے نظر آ جاتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا لباس اور خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اگر بد ہے تو جہنم کے ٹاٹ اور بدبوئیں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے قبر کو نہ بھولو، جزا سزا کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو۔ آپ فضل اعمال میں پڑھتے بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر گزرتے تو اتنا روتے کہ آنسو نکل جاتے تھے۔ تو کسی نے فرمایا کیوں اتنا روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ تو جنتی ہی جنتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے،
تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے آخری سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ آدمی یہاں پر کامیاب ہو گیا تو آخری تو سب کی سب منزلیں پہ کامیاب ہو جائیں گی. اگر یہاں پر ناکام تو تمام زندگی ناکام. تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.